تمام احباب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے درس کے لیے۔ انشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے آئے ہیں اور چند لمحوں میں ہمارا درس شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنا کیمرے اور مائکرو فون جو ہے وہ اس کو آف کر لیں، اور اپنے جو جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے اطلاع دے دیں کہ انشاءاللہ چند لمحوں میں درس شروع ہونے والا ہے۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ابھی الحمدللہ میں نے اللہ کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اور اس کی مدد سے میں قرآن و سنت اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں اس سورت کی تفسیر اور تشریح پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ تعالی ہمیں مختلف قسم کے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی خوشبوؤں سے اللہ ہمارے دل و دماغ کو معطر فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا وقت زیادہ تر صرف کریں عبادت میں، اور بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت میں اور آیت کریمہ کے فہم میں اور اس کے تدبر میں۔ گزشتہ کل جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، سورہ فاتحہ کی ابتدائی گفتگو پیش کی گئی، جس میں اعوذ باللہ کے معنی اور اعوذ باللہ کے فوائد اور اس کے ثمرات بتائے گئے، اور آج انشاءاللہ العزیز اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ سے متعلق بتایا جائے گا۔ لیکن یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اعوذ باللہ جسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، مختلف قسم کے صیغے احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور نماز کا آغاز کرتے تو آپ یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ کا پڑھنا مطلق واجب ہے صحیح قول میں، جب بھی قرآن شروع کریں، چاہے سورت کے شروع سے پڑھیں یا بیچ سورت سے پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن بسم اللہ پڑھنا کہاں واجب ہے اور کہاں واجب نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورت کے بیچ سے اگر شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہاں اعوذ باللہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اعوذ باللہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم اللہ اس لیے ضروری ہے کہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قرأت شروع کرے، مثال کے طور پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
یعنی تقریباً 7 آیتوں کے بعد سے اگر یہ شروع کرے تو کیا وہاں اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے؟ یہ بسم اللہ پڑھنا بھی ہوگا؟ جواب، اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ سورت سے پڑھا جا رہا ہے، سورت کے شروع سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی مستقل آیت ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے، یا ہر سورت کی آیت کا ایک جز ہے؟ اس سلسلے میں سلف اور خلف میں اختلاف ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن ان دلائل سے قطع نظر جو خلاصہ اور جو عطر اور لباب ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فقہا اور قراء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی مستقل آیت ہے، اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کی بھی مستقل آیت ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت اور الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت نہیں بلکہ ہر سورت کی پہلی آیت کا جز ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مل کر ایک آیت۔ اور تیسرا قول ہے جو راجح ہے اور دلائل کی روشنی میں اور امت کی کثیر تعداد اس منہج پہ قائم ہے، اور کبار علماء میں سے شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ بسم اللہ یہ سورت کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کا ایک جز ہے، یعنی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی آیت نمبر 19 جسے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سما کو جو خط لکھا تھا تو یہ بھی لکھا تھا انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ تو گویا کہ یہ سورہ نمل کی آیت کا ایک جز ہے، لیکن ہر سورت کی آیت نہیں ہے، اور نہ سورت کی آیت کا جز ہے، بلکہ دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ نازل کی گئی ہے تاکہ ان دونوں میں فصل پیدا کیا جائے۔ وَالتَّبَرُّكْ بِهَا، یعنی انما انزلت هذه السورة للفصل بين السورتين والتبرك بالابتداء بها، دو صورتوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے، ڈیفرنس کرنے کے لیے، ایک صورت کو دوسری صورت سے امتیاز کرنے کے لیے، اور بسم اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے برکت حاصل کی جائے، کیونکہ اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، تو اسی کو راجح قرار دیا جائے۔ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ جب نماز جہری ہو رہی ہو تو وہاں بسم اللہ جہرن پڑھا جائے گا یا سرن پڑھا جائے گا، اس میں بھی جمہور امت کا راجح قول یہ ہے کہ بسم اللہ سرن پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے جب آغاز کرتے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو آپ کی قرأت الحمدللہ سے شروع ہوتی تھی، جیسے حضرت انس بن مالک کی روایت، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فکانوا یستفتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین، مسلم شریف، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضرت عثمان کا بھی غالباً تذکرہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب کے سب قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو معلوم یہ کہ بسم اللہ کا جہر نہیں کرتے تھے، اس لیے عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بسم اللہ بآواز بلند پڑھنا، ای بنی محدث، بآواز بلند پڑھنا قرات کے شروع میں یہ بدعت ہے میرے بیٹے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجہرون بسم اللہ، بسم اللہ جہر نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ بسم اللہ کا جہر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن جہرن نہیں پڑھتے، عام حالات میں یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دیا، نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ دیا، یہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد کسی نئی سورت کے آغاز میں پڑھ لیا تو بدعت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نعیم بن مجمر کی، اور بھی بعض روایات جس میں بسم اللہ کا جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو گویا کہ عام عمل یہ ہے کہ بسم اللہ سرن پڑھا جائے گا نماز میں،
لیکن اگر جہرن پڑھ دے کبھی کبھار تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے، بلکہ ہر سورت کی آیت ہے، لہذا جب قرآن کو جہرن پڑھیں گے تو بسم اللہ بھی جہرن پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ہوا اس مسئلے کا خلاصہ۔ لیکن اس سلسلے میں ہم بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ جی جناب، اس سلسلے میں مسلم شریف اور ابو داؤد کی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی تفسیر بیان کی اور کہا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ جو عظیم گفٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور غیر نماز میں اگر جب بھی ہم قرأت کریں گے تو بسم اللہ بھی جہر کریں گے، لیکن نماز میں سرن پڑھیں گے۔ بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کی آیت وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں، لیکن یہ ایک علمی اور فقہی بحث ہے، اور ہم جیسے چھوٹے طالبوں کا یہ موضوع نہیں ہے، لہذا ہم اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحیم پڑھنے کی حکمت کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کا کلام شروع کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے کلام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ کا معنی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم، یعنی ہم جو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نام کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس طرح بلند و بالا ہے، علی العظیم ہے، اور اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سب بلند ہیں۔ اللہ کی ذات ہے بلند، ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اللہ، صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اللہ، اور اللہ اپنی افعال اور اپنے کردار میں بھی بلند ہے۔ لہذا بسم اللہ سے شروع کیا گیا کہ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے یعنی اللہ کے تمام ناموں کے واسطے سے ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 ناموں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ، رحمان اور رحیم کا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں اسم کا معنی کیا ہے؟ جی، اسم کا معنی نام ہے اور اس کی جمع اسما آتی ہے، تو کیا یہاں اسم سے مراد صرف ایک نام مراد ہے یا تمام نام مراد ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے تمام ناموں کے ذریعے سے دعا کی گئی، اللہ کے تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء و صفات سے وسیلہ تلاشنا یہ شرعی وسیلہ ہے، اور بزرگوں اور پیروں اور دنیا کی مخلوقات کے ذریعے سے دعا کرنا یا ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بدعی وسیلہ ہے، یہ شرک اور بدعات کا راستہ ہے، بلکہ کھلی ہوئی بدعت، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ بسم اللہ سے مراد اللہ کے تمام نام ہیں۔ کیوں اللہ کے تمام نام اس میں مراد ہے؟ اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے، گرامر کا قاعدہ ہے، گرامر ہے، عربی گرامر ہے، کیا کہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوتی ہے تو جمع کا معنی ہوتا ہے، عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس میں؟ اسم نکرہ ہے اور اللہ معرفہ ہے، یعنی اسم کامن ناؤن ہے اور اللہ پروپر ناؤن ہے۔ تو جب کامن ناؤن پوزیسو کیس میں ہو، جب کامن ناؤن پوزیسو کیس میں ہو اور اس کے بعد والا جو ناؤن آ رہا ہے وہ پروپر ناؤن ہے تو جمع کا معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں نعمت اللہ میں نعمت یہ پلرل نہیں ہے، سنگولر ہے، واحد ہے، لیکن کیا اللہ کی نعمتوں سے مراد ایک نعمت ہے؟ نہیں، بلکہ تمام نعمتیں مراد ہے۔ انسان گن نہیں سکتا، دنیا کے تمام کمپیوٹر جمع ہو جائے، تمام مشینیں جمع ہو جائیں، بلکہ انسان کی ذات پہ جتنی نعمت ہے اس کو دنیا کے تمام کمپیوٹر مل کر کے گننا چاہے تو نہیں گن سکتے، اکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو جمع کے معنی میں اسی طرح اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب محسنین سے، مخلصین سے۔ تو اللہ کی رحمت سے ایک رحمت ہے یا ساری رحمتیں؟ اللہ کی مختلف قسم کی رحمتیں، دین کی رحمتیں، دنیا کی رحمتیں، آخرت کی رحمتیں، علم کی رحمتیں، تمام رحمتیں اس میں شامل ہیں، اللہ کی مختلف رحمتیں، لیکن واحد استعمال کیا کیوں؟ اس لیے کہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری کا فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کی جائے، وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا لیکن یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ یہاں
لفظ واحد ہے لیکن جمع کا معنی مراد ہے، اللہ کے تمام ناموں کے ذریعے سے ہم نے دعا کی، اور خصوصیت کے اللہ رحمان الرحیم کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے، اور جتنے اللہ کے نام ہیں جن ناموں کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، ان تمام ناموں کا مرجع اور مصدر اللہ ہے، یعنی تمام جتنی اللہ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں سب لوٹتی ہیں کس کی طرف؟ اللہ کے ذاتی نام کی طرف۔ مثال کے طور پر آپ کا نام محمد ہے تو آپ کہیں گے محمد کاتب، عالم، شاعر، محمد کاتب بھی ہے، عالم بھی ہے، شاعر بھی ہے، تو آپ کی جتنی خوبیاں سب لوٹے گی کس کی طرف؟ محمد کی طرف۔ تو اللہ کی جتنی اسماء اور جتنی صفات ہیں ان تمام کا مرکز اور محور اور سینٹرل پوائنٹ اور اس کا منبع اور مصدر اللہ کی ذات۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ کے ناموں کی تعداد سوائے رب کی کوئی نہیں جانتا، لیکن مشہور نام 99 ہے، 1 کم 100، جو حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ان للہ 99 اسما مئۃ واحدہ مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے ایک کم 99 نام ہیں جو ان ناموں کو شمار کر لے، یعنی اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کو یاد کرے اور ان ناموں سے دعا کرے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ کے اسماء صفات سے اگر دعا کی جائے تو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ کے اسماء صفات سے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین کا دنیا میں بھی گفٹ ہے۔ اب کسی آدمی کے پاس آپ جائیں اور آپ ڈائریکٹ اس سے مانگنے لگیں تو ناراض ہوگا، لیکن اگر آپ اس کی خوبیوں کو بیان کریں، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں تو ظاہر اس کے دل میں خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم ترین مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ قابل تعریف ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج ایک ربانی گفٹ دینے جا رہا ہوں، نبوی گفٹ دینے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب عبدا ہم ولا حزن ولا غم، جس مسلمان کو کوئی ہم اور غم پہنچے، یعنی مستقبل کا غم ہے اور ماضی کی کوئی تکلیف ہے اور حال میں کوئی ٹینشن ہے، ماضی کا غم ہے جو چیزیں فوت ہو گئی اور مستقبل کے خطرات ہیں اور ابھی پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے، تو اگر یہ دعا وہ پڑھ لے جس میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے اور ان ناموں کا ذکر اسی انداز میں پڑھے جس طرح اللہ نے فرمایا، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح سے پڑھے، ویسا نہیں جیسا کہ چینلوں کے اوپر بعض تسبیحات پڑھی جاتی، یا علیم یا قدیر یا غفور یا ودود یا رحمان یا رحیم، یہ تسبیح جائز نہیں ہے، یہ تسبیح درست نہیں ہے۔ نمبر 1۔ اسی طرح یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 اللہ، یہ تسبیح نہیں ہے، آپ کو یا اللہ رحم فرما، یا رحیم رحم فرما، یہ ہے۔ لیکن صرف اسما کا ورد کرنا یا اسے اللہ اللہ، اس کی تسبیح درست نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ دعا پڑھیے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم گفٹ ملنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانیوں کو اور غموں کو دور فرما دے گا۔ وہ کیا ہے میرے دوست، وہ کیا ہے میرے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس مسلمان کو کوئی تکلیف یا کوئی غم پہنچے اور اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال فرما دے گا اور اللہ اس کے کرب اور بے چینی کو ختم کر دے گا۔ اس لیے حسن مسلم میں ہیڈنگ باندھا گیا ہے فکر مندی اور غم دور کرنے کی دعا، فکر مندی اور غم دور کرنے کی دعا۔ چنانچہ ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، لیکن جب سے میں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے ہمیں سکون عطا فرمایا اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ نے راستہ نکال دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک ماضی فی حکمک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں تیری مادی کا بیٹا ہوں، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تیرا انصاف جاری اور ساری ہے میرے اندر، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تمام ناموں سے جس کے ذریعے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے یا جس کا ذکر تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، یا وہ ناموں سے بھی دعا کرتا ہوں جس کو تو نے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا۔
اے اللہ میں ان تمام ناموں سے دعا کرتا ہوں جن کا تو نے ذکر کیا، جن کا تیرے نبی نے ذکر فرمایا، اور جن ناموں کو تو ہی جانتا ہے، تیرا نام کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ ان تمام ناموں سے میں دعا کرتا ہوں انت جعل قرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دلوں کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی، اے اللہ قرآن کو میرے غموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی، اور اے اللہ میرے غم اور میرے فکر اور میری پریشانی کو دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور ہم کو دور فرما دے گا، خوشی اور مسرتوں سے لبریز فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہوا بسم اللہ سے متعلق بات ہوئی۔ یہ بسم اللہ کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی حدیثیں سن رکھی ہیں کہ صرف بسم اللہ قرآن کی قرأت کے وقت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر کام جب بھی شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں، کیونکہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور عام طور سے جہاں بسم اللہ شروع نہیں کریں گے تو شیطان آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ بسم اللہ سے آپ کھانا شروع کریں گے، شیطان آپ کے ساتھ نہیں کھائے گا۔ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو شیطان آپ کے ساتھ نہیں شریک ہو سکتا۔ اور اگر بسم اللہ نہیں کیا آپ نے، چاہے بھول گئے ہوں آپ اپنی سستی و کاہلی کی وجہ سے، یا آپ نے چھوڑ دیا ہو قصدن، تو شیطان آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی بسم اللہ یاد آئے فوراً پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ اولی و آخری۔ واضح ہوگی بات؟ جی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم سلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ جو یہ دعا پڑھ لے گا تو یہ بڑا شیطان کہتا ہے کہ حفظ منی سائر الیوم، پورے دن یہ مجھ سے حفاظت کر دیا گیا، مجھ سے سیف ہو گیا۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے قد کفیت وقیت، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے تجھے بچا لیا، یعنی تو کافی کر دیا گیا، بچا لیا گیا، یعنی اللہ تیرے لیے کافی ہے اور اللہ نے تمہاری حفاظت کر لیا اور اللہ نے تمہیں فتنے اور مصیبت سے بچا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے ملاقات کے وقت بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا پڑھیں گے تو شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو شیطان نطفے میں داخل ہو جاتا ہے، اور بچے عام طور سے خراب جو ہو رہے ہیں، سرکش ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ایک ہے۔ اسی طرح سماع کرتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وضو کے شروع میں اگر بسم اللہ نہ کریں یا اللہ کا نام نہ لے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کے فائدے ہیں، میں تھوڑا سا اس لیے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا تھا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کا حملہ ہوا، لبید بن عاصم یہودی نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کئی بار سازشیں کی گئی، بلکہ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہودیوں نے 6 بار آپ کے قتل کی سازش کی۔ تقریباً کتنے بار؟ 6 بار۔ ان میں سے سب سے بڑا حملہ ہوا سحر کے ذریعے سے، اور یہ بہت بڑا حملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق ورب الناس کے ذریعے شفا عطا فرمائی، جس کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اسی مناسبت حضرت جبریل نے بھی آپ کو پڑھ کر کے دم کیا بسم اللہ سے۔ وہ کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے دوست میرے بھائی، کتاب السلام مسلم شریف باب الطب والمرضى والرقى میں، کہ جبریل امین تشریف لائے کہ یا محمد اشتکیت، اے محمد آپ کو تکلیف ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہے، نعم۔ تو کہا بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ رقیق، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو پھونک رہا ہوں۔ اب تو سمجھ میں آ جائے گا نا، ہر اس برائی سے، ہر اس تکلیف سے جو آپ کو پہنچ رہی ہے، ہر گندی سانس سے اور حسد کرنے والی کی آنکھ سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، بہت سے لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ نے دور کر دیا۔ تو آپ بھی رقیہ کیجیے اپنی ذات پر۔ اگر اپنی ذات پر رقیہ کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ رقینی من کل شیء یؤذینی من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفینی، بسم اللہ رقینی، واضح۔ اور دوسروں کو رقیہ کریں گے تو اس طرح کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی خود سے طلب نہیں کرے، کیونکہ جو خود سے طلب کرتا ہے کہ آپ ہم کو پھونک دیجئے تو جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے، کیونکہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو اس میں پہلے نمبر پر وہ ہوں گے لا یسترقون، جو دوسروں سے جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، یعنی طلب نہیں کرتے، لا یسترقون، اور بدشگونی بدفعلی نہیں لیتے، داغ کر علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، لیکن اگر کوئی بچہ آپ کے سامنے آ جائے، کوئی مریض ہے، تو آپ خود سے پھونکو، کہنے سے پہلے آپ اس کے پھونک دو،
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اپنے گھر والوں کی عادت کرتے تھے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اپنی رشتہ داروں کی، تو آپ یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، اللہم رب الناس ذی بالبعث واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اچھی بات. آئیے حاضرین اور مشاہدین، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. محو تصویر تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود یہ عبادت ہے مگر ہوش نہیں. وخیر ما وقر فی القلب الیقین، سب سے مضبوط چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جاگوزی تو یقین ہے. ہمارا یقین کمزور ہے، اس لیے ہم کو فائدہ نہیں ہوتا. کذالک بینا الآیات لقوم یعقلون، اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے یقین کرنے والوں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج گاڑیوں کی ٹھوکریں لگتی ہیں اور انسان کہیں سلپ کر جاتا ہے اور نہ معلوم ہم کس کو گالی دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، کبھی کبھی پاؤں سلپ کر جاتا ہے یا گاڑی لغزش کر جاتی ہے یا کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے. تو اس لیے جب گاڑی سلپ کر جائے، آپ کا پاؤں لغزش کر جائے، تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ بھائی ہر مصیبت کے بعد انا للہ تو پڑھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اسامہ بن عمیر کو، جو روایت موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسند احمد میں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میں خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ وہ اسامہ بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، اور بھی کسی وقت گدھے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ گدھے پہ سواری کرتے تھے، لیکن گدھا جو ہے لغزش کر گیا، پھسل گیا. تو اسامہ بن عمیر کو غصہ آیا، کہا تعیس شیطان رسوا ہو، یعنی اللہ شیطان کو رسوا کرے. اس کا مطلب یہ کہ صحابی کا فہم تھا کہ لگتا ہے کہ راستہ صحیح ہے پھر بھی سواری لغزش کر گئی، اس کا مطلب شیطان کی حرکت ہے. میرا سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان پہ ایک شیطان ایک فرشتہ ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی شیطان پر اور میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ مجھے اللہ نے اس پر غلبہ دے دیا ہے اور میں محفوظ ہو گیا ہوں. بلکہ بعض سلف نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ میرا جو قرین ہے وہ اسلام لے آیا، والعلم عند اللہ، مجھے خیر کی بات کا حکم دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سلپ کر گئی تو کہا تھا ایسا شیطان رسوا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ تعیس شیطان رسوا ہو، یہ مت کرو. کیوں؟ اگر یہ کہو گے تو تعاظم شیطان بہت زیادہ بڑا اپنے آپ کو سمجھے گا اور پھولے گا، کبر و خروج سے اس کا سینہ بھر جائے گا، اس کی رگیں جو ہیں موٹی ہو جائیں گی. جیسے بعض لوگوں کو تعریف سننے کی عادت ہے، کسی کو چائے پلا دیجئے تو خوش ہو جاتا ہے، اور کسی کو مٹھائی کھلا دیجیے تو خوش ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ ہیں کچھ نہ دیجیے لیکن اگر حیدرآبادی چائے پلا دیجیے تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، جیسے غریب کا حال ہے. جی جناب. تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، کرتے کچھ نہیں لیکن تعریف کو پسند کرتے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کرتے کچھ نہیں لیکن تعریف پسند ہے، تم کو تعریف کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے. تو یہ شیطانوں والی بیماری ہے، شیطانی بیماری. یہ دجالی میڈیا جو اس وقت فتنہ اور فساد کا دروازہ کھول رکھا ہے، دعاتٌ علی ابواب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، جس کی حدیث آج صادق آ رہی ہے. دجالی میڈیوں پر جو شر و فساد پھیلا رہے ہیں فضاؤں سے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود فرمائے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تعریف کی جاتی ہے تو شیطان پھول جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر کی طرح، سمجھتے ہیں نا، گھر کی طرح سے اس کا جسم موٹا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سرعتہ بقوتی، میں نے اپنی قوت سے اس کو پچھاڑ دیا. لیکن اگر کہہ دو بسم اللہ، اگر بسم اللہ پڑھ دو کہ تصاغرت الیہ نفسہ، اس کا نفس ذلیل ہو جاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے، حتی یکون اصغر من ذباب، یہاں پہ مکھی سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. مکھی کتنی ذلیل ہے بھائی، ذلیل فی نفسہم ذلیل، یعنی مکھی کی مثال دی جاتی ہے، یعنی مکھی کتنی حقیر مخلوق مانی جاتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہو تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا. جس ترمذی کی روایت بعض علماء نے اسے حسن کہا، واللہ اعلم. وہ اصل بتانا ہے مکھی یا مچھر دونوں قریب تو مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے، شیطان حقیر ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کبھی اگر اس طرح واقعہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کرنا چاہیے. ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں، ہم تو اپنا پورا فیس بک اور نیٹ اور ٹویٹر پر اور نہ معلوم کن کن چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ کے بندو حصن مسلم رکھا کرو پاکٹ سائز میں، اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں.
اللہ کے فضل سے میرے دوست میرے بھائی، تو میں نے آپ کا وقت لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آئیے اب اس سلسلے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے بارے میں تو اللہ 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 کا نام ہے، اور لفظ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی ہے الہ یا لہو، یعنی عبد یا عبد، عبادت کرنا، یا فزع الیہ، یعنی کوئی چیز انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، یا کوئی بے چین و پریشان ہو اور اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو، تو کسی عظیم ہستی کی طرف جائے تو کہتے ہیں الہ الیہ، فلاں فلاں کی طرف لگتا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی مصیبت کا دور کرتا ہے اور اس کی پکار پر اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی؟ کس نے ایوب کو شفا دی؟ انہوں نے کس کو پکارا؟ اسی اللہ کے نام کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نام کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کا معنی ابن عباس نے بیان کیا، یہ یاد رکھیے آپ، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا صحیح منہج سلف صالحین کے یہی ہے کہ عقلی تفسیر نہیں کی جائے، منطقی تفسیر نہیں کی جائے، لغت سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، بلکہ صحیح تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے یعنی سنت سے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، اور قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے۔ افسوس یہ کہ مجھے یہ موضوع شروع میں بیان کرنا تھا لیکن نہیں بیان کر سکا، تو بہرحال یہ بتا رہا ہوں کہ ابن عباس نے اللہ کا معنی کیا بیان کیا؟ ابن عباس نے اللہ کی تفسیر کیا کی ہے؟ اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ وہو اللہ فی السماء وہو الذی الہ، وہو الذی کیا ہے؟ سورہ انعام کے آغاز میں وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمینوں میں بھی معبود ہے، یعنی اللہ کی عبادت آسمان میں بھی کی جاتی ہے اور اللہ کی عبادت زمین میں بھی کی جاتی ہے۔ آسمان و زمین میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی کبریائی ہے، اسی کی عظمت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں اسی کی تعریف ہے۔ تو اللہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے اور جو تنہا عبادت کا مستحق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو کسی مخلوق کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن لفظ اللہ چاہے مفرد یا مضاف کسی بھی حال میں کسی غیر کے نام کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، کسی غیر کے نام کو اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو کہے گا کہ میں اللہ ہوں، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا۔ دجال کانا دجال جو آخری زمانے میں آئے گا، اور حالات اور واقعات کی روشنی میں ایسا لگ رہا ہے کہ دجال کا زمانہ قریب سے قریب تک جا رہا ہے، اب یہ نہیں کہنے کا ابھی آ رہا ہے، قریب سے قریب تک جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ کیسے؟ اس کی پیشانی پر کافر فے لکھا ہوگا، کافر، وہ اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اس کی دائیں آنکھ عیبدار ہوگی، بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی، بائیں آنکھ زیادہ عیبدار ہوگی، دائیں آنکھ کم عیبدار ہوگی، اپنی آنکھوں کے عیب کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ آزمائش کے لیے بھیجے گا۔ اللہ اس کو رسوا کرے گا کہ نہیں، ذلیل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کا نام لم یسم بہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ سمیع اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، لیکن انسان کو بھی اللہ نے کہا سمیعا بصیرا کہا، یہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ یہ الگ بات ہے، ہماری سننے کی جو طاقت محدود ہے، دیکھنے کی طاقت محدود ہے، لیکن لفظی اللہ کسی بھی حال میں کسی مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کا تنہا مستحق ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے رحمان اور رحیم۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، لیکن رحمان جو اللہ کے ذاتی ناموں میں بھی ہے۔ کب اگر رحمان کو جملے کے شروع میں، سینٹینس کے شروع میں استعمال کیا جائے تو وہاں ذاتی نام میں آئے گا، اور اگر اس سے پہلے اللہ کا نام آ جائے تو وہاں صفاتی نام آئے گا۔ مثال الرحمن علی العرش استوى، یہاں ذاتی نام ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں صفاتی نام۔ تو رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، دونوں اللہ کے نام ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں۔ ابن عباس نے رحمان اور رحیم کا معنی بتایا، اسمان کریمان ارق احدہما من الاخر، رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک زیادہ معنی ہے، ایک میں زیادہ گہرا معنی پایا جاتا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ کیا مطلب ہوا ہے؟ رحمان اور رحیم دونوں عظیم اللہ کے نام ہیں،
اور دونوں میں اللہ کی صفت ہے. کیا مطلب؟ رحمان اور رحیم اللہ کے صفاتی نام ہے، تو نام ہوا رحمان اور رحیم، نام ہوا، اس میں صفت کیا پائے گی؟ رحمت پائی گئی. جیسے اللہ کا نام ہے لیکن اس صفت پائی الوہیت پائی گئی. العزیز اللہ کا نام ہے، صفت عزت پائی گئی، عزت والا. قدیر اللہ کا نام القدیر لیکن قدرت کی صفت پائی گئی. جی سمیع اللہ کا نام ہے لیکن قوت سما یعنی سما کی صفت اللہ کی پائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے رحمان اور رحیم اللہ کے نام ہے لیکن اس میں صفت رحمت ہے جس کا بیان آئے گا. لیکن رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے. لیکن اہل علم کی تصریحات کے مطابق رحمان اور رحیم میں فرق ہے. کیا کہ رحمان جو فعلان کے وزن پر کثرت کے معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس میں رحمت کی وسعت زیادہ ہے اور یہ رحمت وسیع ہے اس میں مخلوق کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور رحیم کے اندر رحمت کا جو معنی پایا جاتا ہے وہ اللہ کی وسیع ترین رحمت ہے لیکن یہ خصوصی رحمت اہل ایمان کے لیے، یعنی رحمان دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. جیسے کہا جائے رحمانت دنیا اور آخرت، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا رحمان. نمبر ایک. نمبر دو، اللہ کے رحمان کی رحمت دنیا میں مومن پر بھی ہے کافر پر بھی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا کس پر؟ اپنے بندوں پر. کن بندوں پر؟ مومن بندوں پر. مثال کے طور پر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. یہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوگی ایمان والوں پر، اور دنیا میں بھی اللہ کی خصوصی رحمت ایمان والوں پر. لیکن اللہ کی رحمت دنیا میں ساری مخلوق پر، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ساری مخلوق کو شامل ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میں اپنی رحمت سے سرفراز کروں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. پرہیزگار جو لوگ ہیں اور جو نفس کو پاک و صاف رکھتے ہیں یا مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ مستحق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمان اور رحیم کے اندر یہ ایک فرق ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ رحمان اور رحیم دونوں میں ایک کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان میں یہ ثبوتی معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کے ذریعے متصف ہے، یہ صفت ثبوتیہ ہے، صفات لازمہ ہے. اور رحیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی مخلوق کے اوپر پھیلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمتوں سے متصف ہے لیکن اپنی رحمان کی رحمت سے متصف ہے، لیکن رحیم کی رحمت کے ذریعے ساری مخلوق پر اللہ رحم کر رہا ہے. یہ فروق بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے عظیم ہے. اللہ کے اور بھی تو صفات ہیں، قہار ہیں، جبار ہیں، ستیر ہے، غفور ہے، ودود ہے. وہاں اللہ کے بعد رحمان اور رحیم کیوں لائے گیا؟ کوئی اور صفت کیوں نہیں لائے گی؟ آپ غور نہیں کرتے آپ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ساری رحمتیں ہیں، یعنی مختلف رحمتیں. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرے گا. بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِم مِّن دَابَّةٍ، اللہ کی اگر رحمت نہیں ہو روئے زمین پر اللہ کسی مخلوق کو نہیں زندہ چھوڑے گا. یہ کورونا وائرس سے اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک رحمت ہے، کیونکہ یہ بھی کورونا وائرس میں اللہ کی رحمت کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے حدیث بخاری کی مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُصِبْ مِنْهُ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. یہ کورونا وائرس بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے رحمت فرمایا نازل کیا کورونا وائرس کے ذریعے. کیوں؟ کورونا وائرس اللہ کی رحمت کی علامت ہے، محبت کی علامت اہل ایمان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث آپ نے اس سے پہلے بخاری کی سنی ہے تعاون کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو تعاون کے بارے میں پوچھا تو کہا عذاب ارسلہ اللہ علی من یشاء من عباده وفی روایت ارسلہ اللہ علی طائفۃ من بنی اسرائیل، اللہ جس پہ چاہتا بھیجتا ہے. تعاون کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا. لیکن تعاون اور کورونا وائرس میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ دونوں پھیلنے والی بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو آزمائش کے ذریعے بنائی ہے بھی آزمائش. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا. رحمان ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے شہادت کی موت. اور جہاں پر تعاون کی بیماری ہو، اور علم نے قیاس کیا ہے کہ تعاون میں کورونا وائرس بھی ہے، کیونکہ سبب کے اعتبار سے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لَيْسَ مِن بَلَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ او یا مسلمت کے فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الشَّهِيدِ. سبحان اللہ. جو اپنے شہر میں یا اپنے گھر میں یقین کے ساتھ رکا ٹھہرا رہا اور سمجھا کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہی تکلیف پہنچے گی تو اس کو ایک شہید کا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟
اس لیے رحمان رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کیا. اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا، یعنی خلق الخلق، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ میں اس بات کو لکھ دیا. یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک تو ہے اللہ دنیا میں پیدا کرے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خلق کا فیصلہ فرمایا، اس کی تقدیر اللہ نے لکھی. کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، جو عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، تو اللہ نے جب کائنات کی تقدیر لکھی زمان آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، تو اللہ نے اپنے عرش کے پاس اس جملے کو لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب، ان رحمتی تغلب غضبی، اے سبقت، وفی روایہ ان رحمتی سبق غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب. اور میں اس حدیث کے بیان کے بعد اپنے درس کو ختم کر رہا ہوں آج کا، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی سمجھ سے بنایا. ان جعل الله رحمة 100 جزء فامسك عنده 99 جزءا وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. ولمسلم معناه كل طباق بين السماء والارض وفيه اذا كان يوم القيامة كمل بهذه الرحمة. میں نے بچپن میں یہ حدیث الحمدللہ یاد کی. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے. 99 رحمت اللہ نے روک لیا ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے مومن بندوں پہ کرے گا، ورنہ پھر جہنم سے کیسے نکالے جائیں گے. اب بہت سے لوگوں پر جہنم واجب ہوگی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اہل ایمان کی شفاعت سے اللہ انہیں بچا لے. اور اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے زہر آب کرے گا. اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا الی آخر. تو اللہ نے دنیا میں ایک رحمت نازل فرمائی، اور اسی ایک رحمت میں فمن ذلک الجزء، ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک جانور، ایک بکری، یہاں تک کہ ایک بھینس، یہاں تک کہ ایک اونٹنی اپنے بچے کو اپنے کھر سے بچاتی ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. اس کے آرام سے اس کو آرام ملتا ہے، بچے کی تکلیف سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. اس لیے کہا گیا لا تنزع رحمت اللہ من شقی، رحمت سے وہی آدمی محروم کر دیا جاتا ہے جو بدبخت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر روئے، اور بلکہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیٹیوں کے بیٹے کی موت پر روئے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جعل اللہ رحمہ، یعنی فی قلوب عباد، یہ کہ آنسو ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ رحمت ڈالتا ہے. لہذا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ روایت ترمذی کی اور بخاری مسلم کی. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیا سزا ہے تو اس کے جنت کی کوئی امید نہیں کرے گا. اور ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنت احد، اور کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمتوں کے کتنے سمندر ہیں اور رحمتوں کے کتنے راستے ہیں اور رحمتوں کی کیا مقدار ہے، اگر کافر کو معلوم ہو جائے تو کوئی اس کی ما قنط من جنت احد، اس کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن رحیم کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، یاد رکھیے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں، لیکن من عذاب العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑھ سخت ہے. اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. کس کے لیے؟ جس کو گناہ کا احساس ہو، جو توبہ کرے، جس کے دل میں رحمت آ جائے، جو اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کے گناہ کو اللہ معاف کرے گا. اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ. ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود کی روایت من اکبر الکبائر الاشراک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ والامن من مکر اللہ، بزار وغیرہ کی روایت. سب سے بڑا گناہ شرک، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو درگاہوں مزاروں پہ لے جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو دوسروں کے دروازوں کے اوپر جھکا دیتی ہے. لیکن جس کو اللہ کی رحمت سے امید ہوگی وہ کبھی غیروں کی سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائے گا. اللہ سے اچھی امید کرو. انا عند ظن بی، میں اپنے بندوں کی گمان کے ساتھ. موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے. یہی منہج ہے اور ہم اسی منہج پر چلیں گے. اس لیے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو درس ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے
اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں اور قرآن کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، پڑھنے سمجھنے اور عمل کے لیے اتارا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک مثال دی کہ آج اگر طب اور ریاضیات، یعنی اگر میتھمیٹکس اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے سامنے اس کی کوئی بک اگر لائی جائے تو صرف ایسا نہ کہ اسی وہ ریڈنگ کرے گا، بلکہ اس کو پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور اس میں جتنے فارمولے ہیں اس فارمولے کو سامنے رکھ کر کے اور بہت سارے فارمولے بنائے گا اور بہت سارا میتھڈ تیار کرے گا۔ تو یہ دنیا کی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کو اللہ پہاڑ کو اتار دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، غور و فکر کرنے والوں کی نصیحت ہے۔ اس لیے رحمان کے بندے وہ ہیں جو قرآن کو غور و فکر کرتے ہیں، اندھے اور بہرے نہیں بنتے۔ لہذا جو آدمی قرآن و سنت کو غور و فکر کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرے گا، اس کے قلب کو منور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بصیرت عطا فرمائے گا۔ بلکہ ابن عباس کی روایت ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ ان کو آخری عمر میں ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا۔ دلیل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جس نے من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جس نے قرآن کو پڑھا یعنی پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اللہ زندگی کے آخری موڑ پر ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، یعنی اللہ محتاج نہیں بنائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اور آج الحمدللہ 10:08 پر درس شروع ہوا تھا، اور میں نے بالجزم کیا کہ 11 بجے ہر حال میں ختم کریں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ میں نے چونکہ آج بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی، گرچہ میں موجود تھا، تو 11:05 پر یعنی 11:05 پر درس ختم ہو جائے گا۔ درس تو ختم ہو چکا ہے، لیکن سوال جواب کا جو حصہ ہے وہ 11:05 پر بند کر دیا جائے گا، تاکہ ہم آئندہ کے لیے بھی تیاری کریں، اور پھر آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گا آہستہ آہستہ اور وقت کم کرنے کی، تاکہ درس کی برکتیں رہیں اور ہم اس درس سے اکتائے رہیں۔ ہر دن تھوڑا تھوڑا کم کروں گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ سنا ہے اس پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیجیے، اور زیادہ باہری اگر سوال ہے، علماء اور مشائخ بالخصوص شیخ مقصود احمد فیضی حفظہ اللہ سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مستقل ان کا پروگرام چلا سوالوں کے جواب دینے کا، تو آپ بڑے علماء سے رجوع ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس بات کے اوپر لوگ توجہ دیں گے، جو ہم ضروری سوالات ہیں پیش کیے جائیں، اور وہی سوالات جن کی آپ کو ضرورت ہے، اور بالخصوص جو موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، احسن الجزا۔ اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے، ریز ہینڈ کرے، تو اس کا مائک ان میوٹ کر دیجیے گا۔ ابو شعیب بھائی، آپ ابو شعیب صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا، فرمائیے۔ ایکچوئل میں علی الدین شریف بات کر رہا ہوں، جو آپ سے ہمیشہ ویڈیو شیئر کرنا ہوتا ہے مقلدین کے تعلق سے، جو آپ بنا کے بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ، شاید یاد ہوگا، شریف ہارا والے۔ جی ہارا والے، جی جی۔ یہ ہارا کی حرارت معروف اور مشہور ہے بھائی۔ جی جی، خاص کر دعاؤں کی درخواست کے لیے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا تھا، دعاؤں کی درخواست کے لیے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا تھا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد عطا فرمائے، اللہ آپ کو اللہ خیر کے ساتھ بڑھائی، اللہ آپ کو بھی ان کو صحیح مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جہاں تک کسی کے آپ کے ان کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ قبول کرے، اللہ اخلاص دے۔ شیخ صاحب، سوال یہ تھا جو لاسٹ میں آپ نے بتایا کہ میتھمیٹکس کی جو مثال دیے تھے بچوں کے تعلق سے، تو اس کے لیے کیا ترتیب ہے شیخ صاحب کہ بچوں کو اس میں کامزن کرنے کے لیے بالکل قرآن پہ ان کی زندگی گزرے، اور ایسے والدین ہونے کے ناطے ان کو کس طرح وہ تو اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیاوی، مگر ان کو موڑنے کے لیے کیا بہتر ترکیب ہوگی جو ان کو قرآن کی طرف جوڑ دے ان کی طرف؟ میں اس بارے میں صرف 2 باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز کب آپ نے کیا۔ اگر آپ نے بچے کی تعلیم کا آغاز شروع سے کیا ہے، یعنی آپ نے بچے کی تعلیم کا آغاز کیا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ قرآن سے شروع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے، اور قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ جو قرآن کریم پر تدبر اور غور و فکر کرے گا، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے علوم کو بھی آسان کر دے گا۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے تھے؟
دثر القرآن، غور سے سنیے بھائی شعیب صاحب، دثر القرآن فإن فی علم الاولین والآخرین، قرآن پر غور فکر کرو، یعنی قرآنی علوم میں متصل ہو جاؤ، اس میں اولین اور آخرین کا سارا علم ہے۔ تو بچے کی تعلیم کا آغاز قرآن کی قرأت سے ہونی چاہیے، تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم دیجیے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے علوم کو بھی آسان کر دے گا۔ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تو دوسرے علوم بھی آسان ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جے این یو یونیورسٹی میں اور جامعہ ملیہ میں اور پٹنہ یونیورسٹی میں اور بہت ساری یونیورسٹیوں میں جانتا ہوں ہندوستان کی سطح پر جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو قرآن کے حافظ تھے یا جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی، تو اس وقت بہت بڑے اسکالر ہو گئے، اللہ نے ان کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں پیٹر عبداللہ، جس نے 2 سال تک اسلام کو تلاشا، لیکن 2 سال کے بعد صحیح اسلام ملا، اس نے کہا اسلام کو تلاشتے تلاشتے میں کیلیفورنیا کی لائبریری میں گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر دنیا کے بھی علوم چاہتے تو قرآن پر غور و فکر کو، اس میں سارے خزانے ہوتے، تو اس لیے قرآن سے آغاز کرنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں حنیف صاحب، جو کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں میں نہیں گیا، یہاں تک کہ امریکہ وغیرہ میں ان کے بہت سارے مکانات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر بچے کو پہلے قرآن کی تعلیم دے دو، اس کے بعد جس میدان میں بھی جائے گا، جس راہ چل دیے کچے بسا دیے، لوگ قرآن سکھاؤ، قرآن کی زبان سکھاؤ، قرآن کی روح سکھاؤ، قرآن کی روحانیت سکھاؤ۔ چلیے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آج کل قرآن کی تعلیم کم دیتے ہیں اور ڈاگ اور کیٹ سے تعلیم شروع کرتے ہیں۔ طفل میں روائے کیسے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، تو ظاہر ہے اس کا تو اثر پڑے گا ہی۔ جو آدمی خنزیر کے بغل میں رہے گا تو اس کا اثر الگ ہے، جو نیک لوگوں کے بغل میں رہے گا وہ خوشبو بکھیرے گی۔ تو اگر آپ نے بچپن میں تعلیم بچے کی شروع کی ہے یا کرنا ہے تو پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے اور اس کے ساتھ دوسرے سبجیکٹ کو رکھیے دوسرے نمبر پر۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے مدرسے شروع ہو گئے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا حفظ کرایا جاتا ہے، اور میتھمیٹکس اور سائنس اور بایولوجی اور کیمسٹری بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہتر ہے نمبر 1۔ لیکن اگر آپ نے مکمل انگلش میڈیم میں داخل کر دیا ہے، دوسرا اب آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، دو میں سے یا تو اس تعلیم کو چھوڑا کر کے پھر سے آپ ابتدائی تعلیم دو، یا اگر آپ نہیں چھوڑا سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑے گا۔ جب آپ 10 ریال کے بغیر بہترین کھانا نہیں مل سکتا، اور اس وقت تو سنترا بھی ماشاءاللہ ہو گیا ہے 10 ریال ہے، تو اسی طریقے سے بچے کی تعلیم کے لیے بھی الگ سے آپ ٹیوشن لیجئے یا کسی اچھے عالم کا اہتمام کیجئے کہ وہ ٹیوشن کے طور پر بچے کو قرآن صحیح پڑھنا سکھائے اور قرآن کی تجوید سکھائے، قرآن کی زبان سکھائے۔ یہ بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے بچوں کو قرآن نہیں سکھائے، یوں ہی پھینک دیا، تو ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ زرخیزی آ جائے اور کچھ اس میں چمک دمک آ جائے، لیکن اس کی مثال وہی ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، وہ گویا کہ فتنہ اور فساد ہے۔ چنانچہ بہت سارے بچے جو قرآن حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کیے، جب آئے انہوں نے دنیا کی تعلیم لے کر تو انہوں نے باپ پر حملہ کر دیا، ماں پر حملہ کر دیا، اعوذ باللہ، یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی نہیں بخشا اس آدمی نے۔ میں جانتا ہوں ذاتی طور کیا فائدہ۔ اس لیے جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ارخوش کے گندم کو جلا دو۔ اگر آپ بچے کی تعلیم شروع کر چکے ہیں اور آپ ایسے اسکول میں رکھے جہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو یا تو آپ وہاں سے نکالو، یا نہیں نکالتے ہو تو آپ ان کو سائڈ سے اچھے حافظ اور قاری کو رکھ کر یا عالم کو رکھ کر اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ اور آپ وہ دعا جو میں نے بتائی ہے سورہ احقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت آیت نمبر 15 اور 16، 15 اور 16 نمبر کی آیت آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو انشاءاللہ صبح کا بھولا شام میں آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، تو انشاءاللہ بچے کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور اس کے اخلاق و کردار پر اثر پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ بتانی ہے کہ چاہے بچہ جہاں بھی پڑھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچے کی تربیت پر گھر میں بھی خصوصی توجہ دیں، اور ہم واچ کریں کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہو لیکن موبائل ماسٹر بن گیا ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن فیس بک کا امام بن گیا ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ٹی وی کا جو ہے شاہ سوار بن گیا ہے۔ یہ ٹی وی نہیں بلکہ یہ ٹی وی لگے گی، ٹی وی لگ جائے گی، لہذا اس کی تربیت پر بھی دھیان دینا ہے۔ اللہ نے تربیت کا ذکر پہلے کیا اور تعلیم کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ جو زکی مجالم الکتاب، اگر تربیت کے بغیر تعلیم دی جائے تو فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی صاحب اس کی طرف توجہ دیں گے
اور ہمارے ملکوں میں بھی کچھ ادارے کھلے ہیں جہاں پر اچھے انداز میں تربیت دی جاتی ہے، اور جو کمرشیل سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے جہاں پر تربیت ہو تو الحمدللہ ان اداروں میں داخل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمارے بچوں ہمارے بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے شیخ صاحب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، نام بتایا کیجیے، نام بھی ضروری ہے بتانا۔ جی میرا نام محمد زبیر نواز ہے، میں ورنگل سے ہوں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ پہلے تو ماشاءاللہ آپ ورنگل میں ہیں یا ابھی سعودی میں ہیں؟ میں سعودی ریاض میں ہوں فی الوقت۔ چلیے، میں آپ کے جواب دینے سے پہلے یا آپ کے سوال سننے سے پہلے عرض یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی کچھ فتنے پہلے سے سر اٹھائے ہوئے ہیں، خاص طور سے جماعت المسلمین کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ قرآن حدیث کا بھی علم حاصل کریں اور انکار حدیث کے فتنے سے متعلق بھی معلومات حاصل کریں، وہاں جا کر کے پروگرام کریں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی آپ فرمائیے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا قرآن میں پہلی آیت بول سکتے ہیں اس کو؟ کیونکہ مصحف میں جو ہے نا بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا، تو یہ ذرا واضح کرنا تھا۔ اور نماز میں اس کو یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ جی نماز میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں، یا تو آپ پوری مکمل بات کر لیں تو میں بولوں گا، اور کچھ بولنا ہے تو بولیے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ جی اور کچھ کہنا ہے؟ جی وہ نماز میں جو ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتے نا، تو یہ بھی ذرا واضح کر دیے تو۔ دیکھیے، ہم نے اس بات کو اپنے درس میں واضح کرنے کی کوشش کی، اگر واضح نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ وضاحت والی بات بنائے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اس بات کو کہا ہے اور پھر میں اسی کو دہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس سلسلے میں عدل اور انصاف کی بات یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی سورت تلاوت کی ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھا ہے۔ جیسے آپ نے سورہ کوثر پڑھی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر پڑھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی سورت شروع کریں گے اس میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ الگ موضوع ہے کہ جب نماز میں پڑھیں گے تو جہر نہیں کریں گے بلکہ آہستہ پڑھیں گے۔ یاد ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن مغفل کی حدیث میں نے پیش کی، انس بن مالک کی حدیث پیش کی، نماز میں پڑھیں گے تو بغیر آواز کے پڑھیں گے۔ اگر کبھی کبھی نماز میں اگر جہرن ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا، اگر کبھی کبھی نماز میں ہم نے بسم اللہ جہرن پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی اور بسم اللہ جہرن پڑھی اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی نماز تم کو سکھا رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی سورت شروع کریں گے یا سورت ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا اقرا بسم ربک نازل ہوئی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے اقرا بسم ربک پڑھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور ایک بار لگایا، پھر دوسری بار لگایا، پھر تیسری بار زور سے لگا کے چھوڑا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يرجف فؤاده۔ جبریل امین نے پڑھا، وہاں پر نہ اعوذ باللہ کا تذکرہ نہ بسم اللہ کا تذکرہ، یعنی وہاں سے وحی نازل ہوئی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ سورت کی آیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ تو آیت ہے نہیں، بسم اللہ یہ سورت کی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا کہ جب بھی ہم سورت شروع کریں گے یا ایک سورت کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ نماز میں آہستہ پڑھیں گے اور نماز کے باہر ہم بآواز بلند پڑھیں گے۔ بقیہ اس سلسلے میں مزید یعنی کچھ اس کے لیے مزید کچھ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بتایا گیا ہے الحمدللہ یہی کافی ہے۔ اب بتائیے۔ جی شیخ صاحب آگے ایک سوال اور لیں گے یا ٹائم دیکھنا؟ ایک سوال اور بس، اگر کسی بھائی کا سوال ہو، بقیہ انشاءاللہ کل، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں، وقت کی پابندی رہے تو بہتر ہے۔ اور یہ سوال جواب کا جو معاملہ ہے یہ درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،
درس ختم ہونے کے بعد لوگ چاہیں تو جا سکتے ہیں. یہ اس کا تعلق یعنی ہمارے اور آپ کے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آخری سوال ہے انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً شیخ صاحب ماشاء اللہ سے آپ کا درس سنے اور ہمارے کافی ساتھیوں ساتھ میں بیٹھ کے سنے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی سعودی میں. میں فی الحال سکندر آباد انڈیا سے بول رہا ہوں. میں اسماعیل شریف کا بھائی ہوں. ان کے بھائی ہیں؟ اسماعیل بھائی کا بھائی ہوں. اچھا اسماعیل صاحب یکھی جی 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 والے جی. اللہ خوش رکھے. اللہ خوش. جی سوال میرے ہمارے جو ساتھی ہیں اور ہمارا یہ تھا کہ آپ بولے کہ بسم اللہ کر وضو نہیں ہوتا. اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وضو نہیں ہوگا. تو کیا ہم حمام کے اندر بسم اللہ پڑھ کے وضو کر سکتے ہیں؟ جیسا غسل اب جیسے فرض ہو گیا جی جی تو اب وضو کرنا ہے تو حمام میں تو بسم اللہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ ذرا واضح طور سے یہ واضح کر دیں. اور چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ سوال مختصر کر دیں. آپ کا سوال میں سمجھ گیا. سب سے پہلی بات یہ میرے بھائی اس بات کو پہلے سمجھ لیں کہ بسم اللہ وضو کے شروع میں پڑھنا اس سلسلے میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. لیکن امام بخاری نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس باب میں واحسن شیء فی ھذا الباب سب سے بہتر روایت ہے. یعنی بہتر کا مطلب یہ کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی کچھ تائید اس کی ہوتی ہے. یعنی یہ حدیث قابل حجت ہے. وضو کے شروع میں بسم اللہ. نمبر 1 جان بوجھ کے جو نہیں پڑھے گا اس کا وضو نہیں ہوگا. لیکن جو بھول گیا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ حمام میں اگر وضو کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو یہ سوال مفتی عام سے کیا گیا ہے. سعودیہ کے جو بڑے مفتی ہیں یعنی جو یہاں کے مفتی عام جن کو کہا جاتا ہے بڑے مفتی, تو انہوں نے کہا کہ اگر حمام میں غسل کر رہے ہیں تو زبان سے نہیں پڑھیں گے لیکن دل میں نیت کر لیں گے. یعنی آپ کا دل گویا کہ بسم اللہ کہہ رہا ہو لیکن زبان سے تلفظ نہیں کریں گے. لیکن بعض دوسرے طالب علم سے میں نے پوچھا جو حدیث کے اچھے طالب علم, انہوں نے کہا آواز سے نہیں پڑھیں گے لیکن زبان کو تھوڑی حرکت دیں. بہرحال راجح قول یہی ہے کہ جب آپ حمام میں غسل کریں تو آپ منہ سے نہ بولیں لیکن دل میں آپ وہ تصور رکھیں کہ آپ گویا کہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا وضو صحیح ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا. والعلم عند اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب. ایک بھائی کا سوال ہے سورۃ توبہ سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اچھا ہاں یہ بات رہ گئی بتانا کہ واللہ جو ہے نسی آدم نسی ذریتوں میں بھول گیا اس بیان کو کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے لیکن سورہ برات کے شروع میں نہیں ہے. اس کی کئی وجہ ہیں لیکن اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں منافقین اور کفار کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مکے سے نکالا تھا اور جن کی زیادتی اور جن کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اللہ نے اس صورت میں ان کو کہا 4 مہینے تک ان کو مہلت دی جا رہی, سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ. تو گویا کہ اللہ کے غضب و غصے کا اظہار ہے اس لیے بسم اللہ نہیں کیا گیا. اور دوسری ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں جب زید بن ثابت اور دوسرے کاتبین وحی نے جب دیکھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک جیسے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا اور اس میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا اس اعتبار سے کہ دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں. یہ 2 وجہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. لہذا اگر آپ سورہ برات شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ سے پڑھیں گے, وہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا مثال کے طور پر ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ یا ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ. اور قرائے سبعہ جو ہیں قرائے سبعہ جو 7 بڑے مشہور قاری ہیں ان میں سے بعض ائمہ کا بھی موقف ہے ایک سورت کے بعد دوسری سورت میں بسم اللہ نہیں ہے. وبسمل بین السورتین بسنۃ رجال نموا دریۃ وتحملا یعنی قالون کے نزدیک اور اسی طرح کسائی کے نزدیک اور عاصم کے نزدیک یہ 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ ہے اور بقیہ جو قراء ہیں ان کے یہاں بسم اللہ ہے ہی نہیں. یہ ایک علمی بحث ہے اور یہ موضوع ہم سے اور آپ سے نہیں ہے اس لیے ہر بات کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں انہی کو سیکھنا چاہیے. تو یہ بات ہوئی کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کے غضب و غصے کا اظہار ہے ان مکذبین کے لیے اور معاندین کے لیے. نمبر 2 دونوں صورت اس سے پہلے انفال اور سورہ توبہ دونوں کے مضامین ایک جیسے تھے اس لیے حضرت زید بن ثابت نے صحابہ کرام اور قراء کرام سے مشورے کے بعد دونوں صورتوں کو ملا دیا اور بسم اللہ نہیں لکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے. واللہ اعلم.
میرے خیال سے کافی ہے. انشاءاللہ کل اور مختصر درس دینے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا سوال جواب کے لیے زیادہ وقت انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور زیادہ ہم سوال ہوں تو آپ میرے واٹس ایپ پر بھیج دیا کیجیے، یا بھائی یا ہمارے ذیشان ہیں وہ سوالوں کا یہ کر لیں گے، احاطہ کر لیں گے، میں بعد میں جواب دے دوں. جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ خوش رکھے، اللہ برکت دے، اور آپ تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ سے راضی.